رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کے ساتھ احسانات کیے ہیں، ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ان راہوں کا تعین کیا ہے جن پہ چلتے ہوئے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ جنت میں جانے کا آسان طریقہ من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر جنت میں انسان گھر چاہتا ہے، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 6128 کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ کتنی مسجد بناتا ہے؟ کبیرا کان او صغیرا، کوئی بڑی بنائے یا چھوٹی بنائے، بلکہ آپ حیران ہوں گے اس لفظ کو سن کے، وَلَوْ قَدْرْ مَفْحَسِ قَطَعَ، بٹیر کے بیٹھنے کی جگہ اگر کوئی تعمیر کروا دیتا ہے تو اللہ اس کا بھی جنت میں گھر پورا ہی بناتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی اینٹ جب مسجد کی رکھی جاتی ہے تو جنت میں گھر بن چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا راستہ بھی بیان کیا ہے، من سد فرجہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ ورفع لہ بها درجہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1892۔ نماز پڑھتے وقت اگر آپ محبت اور الفت اور مودت اور اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہوئے سنت کے مطابق نرمی سے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لے اور کوئی خلا نہ بچے، رب تعالیٰ کو یہ محبت اتنی پسند ہے کہ اللہ عز و جلال اس شخص کا جنت میں گھر بھی بناتے ہیں اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1140۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 12 رکعتوں کی ادائیگی کر دیتا ہے، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ عز و جلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی تو کمال تھا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے میں نے آج تک یہ رکھتے چھوڑی نہیں۔ عنبسہ روایت کرتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث مومنوں کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے، میں نے آج تک یہ رکھتے چھوڑی نہیں۔ اور عنبسہ سے روایت کرنے والے عمرو بن اوس بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے عنبسہ سے یہ روایت سنی ہے، زندگی گزر گئی ہے، میں نے آج تک یہ رکھتے چھوڑی نہیں ہیں۔ اور عمرو بن اوس سے بیان کرنے والے نعمان بن سالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی جب سے یہ حدیث سنی ہے اپنے استاد سے، میں نے آج تک یہ رکھتے چھوڑی نہیں ہے۔ یہ وہ مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا۔ کس طرح معاذ بن جبل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صرف یہ فرمایا تھا، معاذ نماز کے بعد یہ دعا نہ کبھی چھوڑنا، لا تدعن دبر كل صلاة رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ زندگی کے آخری سانسوں میں بھی کہہ رہے ہیں، گواہ رہنا میں نے آج تک اس کو کسی نماز کے بعد چھوڑا نہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی، کہ رات سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ کے سویا کرنا۔ ہوگا کیا؟ 3 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا، جسم تر و تازہ ہو جائے گا۔ جو خادم خدمت کرتا ہے اس سے تمہیں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ان کلمات سے ہوگا۔ اور تیسرا فائدہ، حج، عمرہ، جہاد، صدقہ کرنے والے صحابہ صدقہ کرتے تھے،
دوسرے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا, ہم کیسے ان کے برابر اجر میں ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو, تمہیں بھی حج, عمرے اور جہاد اور صدقے کا اجر نصیب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح الجامع کی روایت ہے 6472, من قرأ سورة الاخلاص 10 مرات بن اللہ له بیتا فی الجنہ, 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے تو اللہ جنت میں گھر بنا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مریض کی عیادت کرنے چلے جائیں, جامع ترمذی کی روایت ہے 2008, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. اور جو شخص سچا ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے 1464, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا, جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں جنت میں چبوترے کی ضمانت دیتا ہوں. وببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب وان کان مازحا, اور جنت کے درمیان میں اسے محل لے کے دوں گا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. وببیت فی علی الجنہ, اور جنت کے بالا خانے میں لے کر دوں گا جو شخص من حسن خلقہ, جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا کر لے.